والی بات کر رہے ہیں نا، وہ بالکل، وہ تو ان کا ارادہ آج سے 1 سال پہلے کا ان کو نظر آ گیا تھا، جس دن خان صاحب کا بیانیہ مضبوط ہو گیا تھا اس دن سے یہ ہار چکے تھے دلی طور پہ. لیکن یہ دیکھیں نا کہ جب یہ لاہور توڑا گیا ہے نا، لاہور سے بڑا ان کے پاس کوئی تخت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پیچھے رہ گیا جو وہ ٹوپی والی سرکار ہے سرداری بادشاہ، وہ اس کو تو پتہ ہے کہ میں 4% ہوں پنجاب میں، وہ تو بھول جائے گا. رہ گی بات ان کو وہ مضبوط کرنے لگے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال آج کے دن تک جب تک خان زندہ ہے، کیونکہ وہ محبت نہیں توڑی جا رہی ہے لوگوں سے، ابھی یہ خود اس سوچ میں ہے. دیکھیں نا اگلے دن جو وہ ٹر کیا نام ہے اس کا، تارڑ کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے گجرانوالے میں کوئی آدمی آئے. یہ لاہور میں جیسی پوزیشن ہے، یعنی کہ میرے دیکھنے میں تو جو آ رہا ہے نا سروے یا دیکھنے میں جو چیزیں آ رہی ہیں نا، ان کے مطابق تو صرف یہ ہے کہ وہ خدا کے کرنے تو رک نہیں سکتے. ایک بار خان ٹکٹیں دے اور میدان لگے تو پھر دیکھنا کہ یہ کتنے ان کی اکثریت کتنی رہ جاتی ہے، جو کہ میں نے دیکھا ہے تقریباً ہر لحاظ سے. وہ بات جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی سب ٹھیک ہے، دباؤ تو وہ پہلے دن سے ہے نا ان کا، تو آف کورس ان کی تو کارروائی چل رہی ہے، لیکن وہ کارروائی کا اثر اتنا ہی ہے. اگلے دن ہماری بحث ہو گئی تھی آپس میں کہ ہم نے کاؤنٹ کیا کہ ہمارے ضلع میں منڈی بہودین میں کتنے بندے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. وہ جو 6 بندے پکڑے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. صرف عوام جو ہے نا 100 سے زیادہ آدمی اسی ہوگا جو انہوں نے پکڑا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے نا، عوام کے اندر بہت زور ہے ان کے خلاف. ان کو اتنا پتہ نہیں ہے نا بھائی، یہ مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ انہوں نے ریلیف دیا کسان کو، انہوں نے بھائی مار کے رکھ دیا ہے. جب کسان فصل بوجھ رہا تھا تو اس وقت تیل چیزوں کا کیا ریٹ تھا، اور آج کیا ہے. بس دنیا بیچاری ایک چادر لے کر، ایک وہ پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں نا جھوم مار کے بیٹھی ہوئی ہے قوم، یہ اس طرح کا مجھے تو نظر آ رہا ہے. دیکھو آپ بھی سب ماشاءاللہ اس چیز میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن میرا جو تجزیہ ہے میرے مطابق یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ آئیں گے، جن کا 25% ووٹ رہ جائے گا ٹوٹل پارٹیوں کا. جی بہت شکریہ. یہ جو آپ نے اینڈ پہ بات کی نا، اس کو میں تھوڑا ہائی لائٹ کر دوں. اچھا جو ہمارا جو پرسیپشن ہوتا ہے نا، دیکھیں جو نون لیگ تھی نا، لاہور کے اندر اتنی زیادہ کبھی بھی مضبوط نہیں تھی. لاہور کی جو جی ہے نا بالکل. جو سیٹیں ہیں نا، اس میں سے پی ٹی آئی کی یونیورسٹی والی سیٹ پکی تھی. جو شفقت محمود ہر سال جیتتا ہے، ہر الیکشن میں سوری جیتتا ہے، وہ پکی سیٹ ہے یونیورسٹی والی. دوسری ہماری 2 ڈی ایچ اے کی سیٹس جو ہے نا وہ پکی ہوتی ہیں. یہ چوتھی جو سیٹ ہے جو سمن آباد والی ہے، وہ پکی ہوتی ہے. اور ہماری سبزار والی سیٹ پکی ہوتی ہے. وہ جیتے ہیں آؤٹ اسکرٹ سے، شادرہ والی سیٹیں ہو گئیں، گوال منڈی والی سیٹیں ہوں گی جو اندرون لاہور ہے. اندرون لاہور کے اندر ان کی 2 سیٹیں جو ہے نا 19 اور 20، یہ ہمیشہ پکی ہوتی ہے. اور 20 بھی ایسے پکی نہیں ہوتی. جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ تھیں، وہ انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا. میرا خیال ہے آج بھی میں مانتا ہوں کہ ان کو وہ جو 1,000 کا ڈفرنس ہے، وہ بوگس ووٹوں کا بھی ڈفرنس تھا، کہ ان کو جی دھاندلی کر کے 120 سے ہروایا گیا تھا. وہ ہاری نہیں تھی. انہوں نے بڑا زبردست، کیونکہ میں اس وقت لاہور میں تھا، اسی حلقے میں تھا، کمپین کر رہا تھا. تو وہ ابھی تک مجھے تو یقین نہیں کہ وہ جو ہے آئے گا. لیکن ابھی جو لاہور کی سچویشن ہے وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ایک جی بات تو پکی ہے، لیکن جو گاؤں کا جو تھا نا، ان کا نشہ تھا گاؤں کے اندر بہت نون لیگ کا نشہ تھا. پکے ووٹ تھے ان کے، اور جی نظریاتی ووٹ تھے. اب وہ لوگ جو ہے نا وہ نون لیگ سے جو ہے نا وہ نفرت کرتے ہیں. اور گاؤں کا جو ووٹ ہوتا ہے نا سر، اس کو آپ پروپوگنڈا سے توڑ نہیں سکتے. جی ایک مطلب ان کی ایک پنجابی جی کہتے ہیں گنڈ وج جاتی، جدھر نو گنڈ وج جائے نا انہوں دی، وہ پھر کھولنی بڑی اوکھی ہوندی ہے. تو انہوں دا اس ٹائم جہاں نا خان صاحب دے نال گنڈ وج گئی کہ اسی خان صاحب نے ووٹ کرنا ہے. اس لیے دیہاتوں دے وچ جہاں نا مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ میں پھر بھی ابھی جو ہوگا وہ شاید شہروں میں ہوگا، دیہاتوں میں مسئلہ کم ہوگا. نہیں، دوسری بات گجر صاحب آپ بات کر رہے ہیں قطع کلامی، جو جنوبی پنجاب ہے نا، جنوبی پنجاب میں تو ورک ہوا ہے نا، ہمارے پنجاب میں ورک نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ عوام ان کے خلاف ہو گئی، ان کے حالات ان سے واقف تھی. ہمارے علاقے میں ہمارا پنجاب جو ہے سینٹرل، جس میں ہم سب آتے ہیں، یہ تقریباً حالات ٹھیک تھے. جنوبی پنجاب تو بیک ورلڈ ایریا انہوں نے بنایا ہوا تھا پہلے وقت میں. ان لوگوں کو تو ایک محبت ملی، اچھے لیڈر ملے، اوپر سے خود خان صاحب نے سرویہ کیا ان کو، خود ٹائم دیا ان ٹیموں کو. تو وہ ادھر تو کام بھی ورک بھی ہوا ہے پی ٹی آئی دور میں نا، یعنی کہ پہلے 2 سال میں ہوا ہے. ہاں، جس اسپتال طرح یونیورسٹیز بنی ہیں، روڈز بنے ہیں، سارا کا پیسہ ہی ادھر لگا ہے. آپ کو ایک بتاتا ہوں، سامنے ایک مثال ہے. یہ یہ جو ڈسٹرکٹ جیلم ہے ہمارے ساتھ منڈی بہودین کے، اس میں ایک منصوبہ ہے بہت پرانا ہے، جو کہ تقریباً یعنی کہ پاکستان بننے سے بھی کافی پہلے کا ہے.
تو وہ اس کا وہ ایک نہر، اچھا وہ نہر کا منصوبہ بھی خدا کا کرنا، وہ القادر ٹرسٹ کی طرح، وہ بھی عمران خان کے دور میں شروع ہوا ہے جو بھی جاری ہے تقریباً. اس میں جو لوگ آباد ہوئے ہیں نا، وہ تو آباد ہوئے ہیں گاؤں، مطلب اس کے علاوہ جو لوگ ان کے تعلق والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کیونکہ ابھی گلی نالی والا ووٹ نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ یہ تو حالانکہ ہم جس حلقے سے ہمارا تعلق ہے اس میں بھی اب بھی ہمارے بھائی بزرگ دوست ہیں نون لیگ میں، وہ ان کے ہمارا مزاق بھی ہے. وہ جھوٹے پرچے، یہ بناوٹی سیاست، یہ فاتحہ خوانی، یہ شادی سیلفی، یہ نظام سے نہیں نکل رہا ہے. لیکن نکلنا پڑے گا قوم کو بھائی، نکلنا ہے تو قوم جیتے گی، ورنہ یہی حالت رہے گی جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. صحیح بات تو یہ ہے. ਜੀਓ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਓ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ. ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡਰ ਹਨ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ جی ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ. جی. نہیں نیچے علی علی ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں منڈی کے، یہ علی ڈوگر صاحب بھی منڈی کے. اچھا. عظمت حسین، آؤ جی آؤ، بسم اللہ سر. ہاں صحیح ہے بھائی، آپ اگلے دوست کو ٹائم دیجیے. جی جزاک اللہ سر. ابھی ہم واپس آتے ہیں جو ہمارا اوریجنل سوال تھا. سوال کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے تو بھول گیا. نہیں نہیں، وہ آپ کا پنجاب کا ہی تھا سوال، تو میرے پنجاب میں جو سارا کچھ کر رہے تھے یہ نون لیگ کے جو نون لیگ ہاں 185 ہاں سیٹیں، موٹن کی بات. ہاں، جو نون وہ لیگ پنجاب کے اندر جو انفلوئنس ان کا ہو رہا ہے، تو اصل جو بیٹل فیلڈ ہے وہ ہمارا ہے بھی پنجاب کا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم نے جو ہے نا کے پی کو بالکل بھول جانا. بعض کا ہوتا یہ ہے کہ وہ دایاں دکھا کر بایاں مار دیتے ہیں. ہمارا جو ہزارہ والا جو ایریا ہے نا، مجھے اس کے اوپر اتنا اعتماد نہیں، کیونکہ وہ بھی ٹریڈیشنلی نون لیگ کا ہی رہا ہے. وقت تو نہیں ختم ہو چکے. گجر بھائی، میں بات کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم. ایک منٹ میں تھوڑا ڈسٹرب کروں گا آپ لوگوں کو. ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ. ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ, علی ਠੀਕ ਆ? علی علی ڈوگر ਮਿਹਰਬਾਨੀ. صاحب آئے بیٹھے ہوئے تھے، آپ انہیں بلا لیں آپ سر، انہیں ਦੋ اٹھائیں، ਬੰਦੇ ان سے ਇੱਥੋਂ کہیں کہ ਹੁਣੇ وہاں ਚੱਲ گਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ کہ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ہے. علی ڈوگر صاحب آپ اوپر آئیں. جی جی عظمت بھائی، میں تھوڑا سا ابھی کھانا بنا رہا ہوں، تو میرا تھوڑا سا فوکس نہیں ہے. آپ لے کر آگے چلیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سیٹ چھوڑ کے نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں تب تک، اور جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں اوپر آتا ہوں. کیا خیال ہے؟ نہیں آپ بیٹھے رہیں، ہم ادھر سے نیچے سے سیٹ خالی کروا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں سر، نیچے جو ہے نا آپ کے ਉਹ بندے. ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ. ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ. ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ. بہتر ہوگا، بہتر ہوگا، خوبصورت. میرا بھی یہی جڑا نا مننا ہے. باقی لے کے چلو تسی اگے، میں سن رہا. ਤੁਸੀਂ سوال ہے ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਸਵਾਲ ਅਮਨਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. اور ਥੋੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ. ਅਵਧ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ ਜੀ. ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ. آج آج پھر آج ਚੁੱਪ ਕਰੋ. آج ਬਸ پھر ਬਸ بھی ہو ਬਸ رہی ہے. ਬਸ ਬਸ. ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ چکن ਬੈਠੇ. چکن ہونا ہے، چکن ہونا ہے، ਹਾਂਜੀ چکن ہونا ہے. چکن ہی ہے نا؟ چکن ہے ਹਾਂਜੀ. تو یہ نظر پتا سی نا. ہاں ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਿਕਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਖਵਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ. ਯਕੀਨ ਕਰ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੋਤਾ ਖੋਤਾ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ. چکن تو علاوہ جڑا نا کچھ بھی نہیں کھائی تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس طرح کہ عنایت بھائی آپ کا پینل ہو رہا ہے پورا، اوسی بھائی بھی ہیں آپ کے ساتھ اور رمضان بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا پینل ہو رہا ہے، کیا خیال ہے عنایت بھائی؟ جی ٹھیک ہے، بے فکر رہو. ٹھیک ہے، آپ لے کے چلو گجر بھائی کو کھانا بنانے میں. اچھا تو یہ سوال لے جاتے ہیں اوسی بھائی کے پاس پنجاب کے متعلق. جی عنایت اللہ بھائی، میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے، بلکہ میرے جتنے بھائیوں نے بات کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے سب نے. وہی میں تو آئی ایم ایگریڈ ود آل آف دیم
کہ पंजाब जो है ज़ाहिर है वो एक राजधानी है उनकी, तो उनकी पूरी कोशिश है कि इसको किसी तरीके से पंजाब ना जाए, तो बाकी जो हैं वो बेशक चली जाएं उनकी। ओसी तो भाई, ये जनाब सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये राजधानी थी, अब तो नहीं है ना, अब तो मुकम्मल चीज ही उलट चुकी है। अनायत भाई, ये जो इलेक्शन है ना, मिसाल के तौर पे, पहले अभी मैं फहीम भाई बात कर रहे तो मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। शायद वो इस पे बात कर रहे थे कि इलेक्शन के ऊपर कुछ सवालात थे, इलेक्शन डे के ऊपर। देखिए ना, इलेक्शन का मतलब है अवामी राय की जानकारी करना, जी कि अवाम की अक्सरियत किसको ताज हुक्मरानी पहनाती है इन सिंपल टर्म्स ये इलेक्शन है। तो अगर तो ये बिल्कुल इसके लिटरल मीनिंग्स लिए जाए इस बात के, तो आप यकीन करें 80 से 90% तो फिर पीटीआई का वोट है, ठीक है ना। तो उसमें फिर स्टैब्लिशमेंट रहती है ना, ये जो टट्टू पार्टियां सारी, तो इन्होंने तो फिर उसी तरीके से जितने इंतजामी मामला है वो इस्तेमाल करेंगे, जितने इनके समझने के टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इलेक्शन डे को एक सरप्राइज होगा। जी, ओवर टू यू सर। ओसी भाई, मैं जरा आपके सवाल को कंप्लीट करके फिर जाता हूँ जी ए खान के पास। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हालिया इलेक्शन जो 1 साल पहले हुआ था सूबाई असम्बलियों का 20 नशिस्तों का, उसको हमने उस वक्त कहा था कि ये मदर ऑफ दी इलेक्शन है। तो बाप वजीर आजम था, बेटा वजीर आला था, पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, पूरे इदारे उनके साथ थे, और 20 में से 17 नशिस्तें पीटीआई जीत गई। इतनी डरने की और इस वक्त लोगों का जो जज्बात है वो उससे दुगने हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी राय फरार नहीं है। ये बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन डे पर इसको कंट्रोल करना। ये 1 लाख पोलिंग स्टेशन है, 1 लाख पोलिंग स्टेशन में ये क्या 4 लाख फौजी लगाएंगे 2-2 करके? ऐसे नहीं हो सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। और जहाँ तक वकीलों की बात आप लोगों ने की इससे पहले, तो वकील उस पोलिंग स्टेशन पर होंगे जो हिसास होंगे, क्योंकि इतने वकील भी तो पाकिस्तान में नहीं है। टोटल तो 3-3.5 लाख वकील है। तो ठीक है, टिकट मिलेंगे ज़्यादातर वकला को जो उसके ख्याल में क्रेडिबल है, तो जो फाइट कर सकते हैं कानून के लिहाज से, इस वजह से उनको सीट मिलेंगे। लेकिन बाकी जो मजबूत उम्मीदवार है उनको मिलेंगे। और ये जो जिक्र आपने किया है इसमें, ये वो साबिका गवर्नर का और सरवर का, वो वो उसका मकसद तो बन गया धोबी का कुत्ता, न घाट का न घर का। वो तो किसी पार्टी वाले उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। ये तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं पहले। इस दफ़ा भी इमरान खान अगर इस तरह भूल करेगा तो ये तो बहुत अफसोस की बात होगी। इस शख्स ने किसी के साथ वफा नहीं की है, ये सिर्फ फितनाबाज है, फितना फैलाने वाला है। अच्छा जी खान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया तुम भाई आपका कि आपने टाइम लेके दिया। जी वेलकम। अच्छा, मैं सब दोस्तों की बात सुन रहा था, और आबिद भाई मैं एक सवाल करना चाह रहा था। अभी 3-4 दिन से ना मेरे हलके में एक नई तब्दीली आई है। वो तब्दीली ये आई है कि आप लोगों को पता होगा, मेरा यहाँ पे जो एमपी था वो था चौधरी शमशाद अहमद, जिसको कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, अब जिस बंदे ने चौधरी शमशाद अहमद को कत्ल किया था ना, ठीक है, उस बंदे की वापसी हो गई है कामोगी में दोबारा, और मोहम्मद रफ़ीक उसका नाम है, और उस्ताद फीकी के नाम से वो मशहूर है। अब परसों उसने जो है ना बाकायदा नून लीग की फ्लैक्सें लगा के हर चीज़ उसने करके तो जलसे किए हैं, 2 दिन कार्नर मीटिंग की है, और बाकायदा ऐलान कर दिया कि मैं नून लीग में शामिल हो चुका हूँ। अब उस्ताद फ़ीकी जो है ना, उसका असर सरूफ ये है कि वो डिंगा आदमी है, और मैं अब क्या बताऊं कि कभी वो गुजरातियों के साथ था। अब गुजरातियों का बैकग्राउंड आपको पता ही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, कि वो किन किन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब जो शमशाद खान का भाई है अख्तर खान, जो मौजूदा एमपी है, ठीक है, उनके घर में 2 जो है ना वो दीवार लग चुकी है, क्योंकि उसका जो भतीजा है ना वो जो है ना बिलाल एजाज उसका भांजा है। अब वो पीटीआई की तरफ से टिकट का उम्मीदवार है। सुनने में ये भी आया कि उसको पहले जब टिकटें अनाउंस हुई है उसको टिकट मिल चुका है। ठीक है, अब वो चाचा भतीजा पहले से ही आपस में फट गए हैं कि वो कहता जी वो नून लीग की तरफ से, और भतीजा कह रहा जी मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। अब ऊपर से उस्ताद फीकी की एंट्री, ये हमारी समझ से बाहर है कि ये
क्या ऐसे बंदों को ला रहे हैं जिनका बैकग्राउंड जो बदमाशी या फिर वो समझ लें कि कत्ल वगारत है, ताकि इलेक्शन वाले दिन जो है वो बदअज़मी फैलाई जाए? ये क्या सीन चल रहा है? और इसके बरक्स देखें, अगर ऐसे बंदे ही नून लीग वाले चॉइस करते हैं पार्टियों में, ठीक है ना, तो पीटीआई के पास इसका क्या इसका क्या बंदोबस्त है कि ऐसे बंदों को कैसे सामना किया जाएगा? क्योंकि एक बंदा पहले ही करप्ट है, उसके सामने तो जाने से पहले भी लोग सोचते हैं कि यार ये इसके साथ कैसे ये तो बंदा झगड़ा करता है, बंदे मार देता है, ये करता है, वो करता है। अगर ऐसे बंदों को टिकट नून लीग अलाउ कर देता है तो उसके अंगेंस्ट हम पीटीआई की क्या मनसूबाबंदी है? काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालिएगा। ये तरीक़ेकार तो पुराना है, लेकिन अवाम का मुकाबला ये जो जिस किस्म की बदमाशों की आप बात करते हैं तो हर इलाके में होते हैं, हर तहसील में होते हैं, हर गांव में होते हैं, एक से बढ़कर एक होता है। तो उसके मुकाबले के लिए वो कहते हैं ना कि सिख के लिए दुरानी चाहिए, तो हर तरीके भी दुरानी पर मिल जाते हैं। इंशाल्लाह इस तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। और इनका तो पूरा तारीख इसीलिए तो अहमद सईद कोसा चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये जो है ना ये माफिया की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन क्या इनको कभी इससे फ़ायदा भी हुआ है? वो उस वक्त हुआ था जब उस वक्त पीटीआई नहीं थी। इस वक्त पीटीआई तो पाकिस्तान की एक बिरादरी बन चुकी है, पूरे पाकिस्तान की। तो इसमें इस तरह की बदमाशियां नहीं चलेंगी इंशाल्लाह। और ये आपस में जो घर के अंदर दो दो लोग होते हैं, इसके पीछे कुछ राज होता है कि ये दो क्यों है एक घर से। जैसे असद उमर और वो जुबैर उमर, एक पीटीआई में तो एक पीएमएलएन में, ये तकसीम करते हैं कि इक़्तिदार घर में रहे। इससे ज़्यादा तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। तो इस बात को लेके जाते हैं मेरे ख्याल में इस वक्त चौधरी साहब के पास। जी चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। की हाल है सर, ठीक हो सारे जी? ठीक ने? आपकी दुआ है सर, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਾਂ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਨਾਇਤ ਭਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। चौधरी भाई मेरी बात सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, अगर बदनज़मी ही फैलानी है उस दिन, तो यही तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसा अगर मसला हो जाए तो हमारे वोट ख़राब हों, वोट के ऊपर पैना देना तो असल बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बरक्स क्या तरीका या कौन सी हिकमत अमली जो है उसको अपनाया जाएगा? ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਤ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि मैं इमरान खान की जीत को इसका नहीं समझ रहा कि इमरान खान की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सब लीडर भाइयों इमरान से एक गुजारिश है, एक मिनट मुझे देना प्लीज। अच्छा ये बाबा जुगनू साहब आप कह रहे हो इलेक्शन होना ही नहीं है, सर ना मीडिया आप इधर ना फैलाए प्लीज़, आपसे गुजारिश है। इस तरह से आप लोगों को जो है ना गलत खबरें जब फैलाई जा रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे या हमारी बात हो चुकी है या ये प्रोटोकॉल जो गंजे को दिया जा रहा है, इससे ये बज़ाहिर तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई वाकई में अमन की बात हो चुकी है, तो आवाम जो है इस इलेक्शन को भूल जाए, आवाम इनको जीतने दे, फिर हम लोग 1.5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे, फिर हम लोग दोबारा से कैंपेन करेंगे, फिर हम लोग दोबारा से इलेक्शन जीत कर आएंगे। तो ये सब टेक्टिक्स जो है ना, ये आप लोगों को मायूस करने और इलेक्शन से पीछे हटाने के लिए की जा रही हैं। इन भोंडे जो प्रोपेगेंडे हैं, जो चालें हैं, इस पर बिल्कुल आप
جو ہے ٹرسٹ یا بھروسہ نہ کریں. آپ بھرپور تیاری کریں اپنے الیکشن کی. آپ لوگوں نے 8 فروری کو گھروں سے نکلنا ہے، جا کے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں. ووٹ کاسٹ کرنے کے میرے بھائیو، اس کے بعد آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے، آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے. بیٹھ اس طریقے سے جانا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک دھرنے کا ماحول پیدا کر دینا ہے، ایک بھوک ہڑتال جیسا ماحول پیدا کر دینا ہے. بیٹھ جانا ہے، ہلنا نہیں ہے وہاں سے جب تک آپ کو فارم 45 آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، چاہے 1 دن ہو چاہے 2 دن ہو، آپ نے جی بیٹھے رہنا بالکل ہے وہاں صحیح پہ. بات آپ نے جی. کی ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے، اور عوام اس دفعہ پیرا دیں گے. جس طرح گلگت بلتستان نے پوری حکومت ایک طرف تھی، گلگت بلتستان کا 1 سیٹ تھا، لیکن کس طرح چھین کر لے گئے. عوام اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک اپنا P45 بھی نہیں لیا، پورا رزلٹ نہیں لیا، اور 3 دن لگے. تو یہاں پر اس طرح سیناریو جو ہوگا وہ اگر ان میں یہ حقیقت ہوتی کہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں اور اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یہ عورتوں کے پیچھے نہ چپتے. یہ بدنامی لگانا، یہ کہیں سے عورت اٹھا لینا کہ اس نے عمران خان کے متعلق یہ لکھنا ہے، یہ کتاب لکھ رہی ہے، یہ عمران خان کی ہسٹری بیان کر رہی ہے، تو ان کی ضرورت پھر ان کو نہ پڑتی. لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ اس وقت ناممکن ہو چکا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں اس سے مایوسی پھیلتی ہے، اور اس وقت PTI کے لوگ مایوسی کی طرف بالکل جانا نہیں چاہتے. ان کا باپ بھی الیکشن کرے گا، خواہ اس تاریخ کو نہیں کرے گا، اگلے تاریخ کو ہوگا، اگلے مہینے ہوگا. یہ کہنا کہ الیکشن نہیں ہوگا، آج سے الیکشن شروع ہے، ابھی سے شروع ہے، الیکشن ہو نہیں رہا، الیکشن شروع ہو چکا ہے. وہ بات کی بات ہے. دیکھیں گے الیکشن ڈے پر، انشاءاللہ الیکشن ڈے پر عمران خان کی بھی کچھ اپنے خیالات ہے، وہ آپ کو تب پہنچ رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک سیٹ پر 5 کورنگ کینڈیڈیٹ موجود ہے. کس کس کو یہ یعنی نامینیشن میں ریجیکٹ کریں گے، یعنی 5 کو کریں گے. یہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکا ہے. صرف ان کے اوپر جو سایہ ہے بندوقوں والے کا، ان کے اعصاب بھی ختم ہو چکے ہیں. اوور ٹو یو سر. یہ ابھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی نیت بھائی نے بالکل ٹھیک گل کی ہے، کیونکہ عابد بھائی نے جڑی گل کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. وہ اس واسطے کیونکہ ساڈے ملک دی الیکشن جنی ہون ضرورت ہے نا، اینی کسے دور وچ بھی نہیں رہی ہے. کیونکہ اس ٹائم ساڈے ملک دے سب نالوں زیادہ گندے حالات ہوئے نے. ایدے تو پہلے اتنے نہیں سی، پہلے نارمل سی. اس ٹائم الیکشن دی ساڈے ملک نو اشد ضرورت ہے. اے جڑا انہاں نے ٹائم کڈیا ہے نا، اے بھی بہت زیادہ انہاں نے کڈ لیا ہے، نقصان اپنے ملک دا کیتا ہے. ہن انہاں دی مجبوری ہے الیکشن کرانا. انشاءاللہ الیکشن کران دے اللہ دے حکم نال، تے الیکشن دا دفاع جڑا ہے او اسی ورکر نے کرنا ہے تے ڈٹ کے کرنا ہے. انشاءاللہ اچھا، انشاءاللہ. ایک چیز کہ مجھے ابھی کل کسی بھائی نے بھی یہ نیچے کمنٹ کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ عابد بھائی بول رہے ہیں. تو میں عابد بھائی نہیں، میں وہ حمدان بول رہا ہوں. تو عابد مطلب میں نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے اپنا عنایت اللہ لالہ سے پہلے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے، ہم سب کو یہ ذرا ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. سر آپ نے جیسے جو بات کی نا، الیکشن واقعی میں الیکشن شروع ہو چکے ہیں، اور ہم لوگ جو لڑ رہے ہیں نا، ہم لوگ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں ابھی بیٹھ کے یہاں پہ. صحیح ہے، یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. دوسری بات، یہ لوگ اگر الیکشن نہیں کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ جا کے یہ عمران خان کی کردار کشی کرو، اور ایک کیس کے بعد دوسرا کیس اس کے اوپر، اور آ کے کبھی کس کو لے کر آ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، کبھی کس کو لے کر آ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے. سر انہوں نے الیکشن کروانے، اور 8 فروری کو ہی ہونے ہیں الیکشن. ان کا باپ بھی نہیں چینج کر سکتا اب تاریخ. جی. جی لالا عنایت جی ندیم بھائی کو ٹائم دیں. جی ندیم بھائی، آپ بولیں اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں. جو ابھی بات ہوئی آپ کے سامنے ہے ساری، تو آپ کھل کر اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی ندیم بھائی. جی السلام علیکم سارے نو. وعلیکم السلام. سر میرے پاس کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں تو میں بات نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ موو کریں. میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، کسی کو لے نا اوپر. عظمت بھائی آپ اگر سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، آپ نیچے چلے جائیں، لیتے ہیں اوپر. اچھا، عظمت بھائی بھی کریں. اور یہ دوسرا ہمارے پاس ہے لیڈر عمران خان. میرے خیال میں پہلی دفعہ آئے ہیں یا کیا ہے. تو اگر یہ سن رہے ہیں ہمیں تو پلیز آپ پہلے بات کیجئے، اور اس کے بعد عظمت بھائی سے کے پاس لے جاتے.
جی لیڈر بھائی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ مزید کریں، لیکن میرے پاس بھی شور ہے۔ شور ہے، اچھا اچھا اچھا۔ اچھا سر مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں فرشتہ بہن کو پہلے تو ویلکم کروں گا۔ اچھا فرشتہ بہن مجھے آپ سے جانا تھوڑا اپڈیٹ لینی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ وہ کام جو ہے نا وومنس پلاٹس والا وہ شروع کر دیا ہے، تو آپ ہمیں ذرا اس پہ اپنا بریف کیجیے گا کہ کیا آپ کو اس کا آؤٹ کم اور کیا آپ کو رسپانس مل رہا ہے۔ السلام علیکم بردر، میں نے کل تو نہیں آن کی، کل کی تھی تھوڑی دیر کے لیے، تو گڑبڑ ہو رہی تھی، صحیح خاص چل نہیں رہی تھی، تو آج جمعہ تھا، آج بزی تھی، اس وجہ سے میں آج نہیں آن کی ہے۔ تو ویسے میں گئی تھی کسی اور لائف پہ، تو وہاں میں نے بات کی تھی، تو وہاں پہ وہ سسٹر کہہ رہی تھی کہ نا میں پی ٹی آئی کی صدر ہوں یو کے میں، لوٹن والی سائٹ پہ، ان کے آپ اور نے اسکرین شاٹ لے کے تو فہیم بھائی کو سینڈ کرنا تھا کنفرمیشن کے لیے کہ واقعی میں یہ ہے یا نہیں نہیں، مجھے انہوں نے ہے۔ نمبر وغیرہ دیا اور ان کو میں نے فالو کیا تھا، ویسے میں کر سکتی ہوں کہ ہاں کون سی والی ہے، میں ان کے لنک شیئر کر سکتی ہوں کہ ان کا یہ والا اکاؤنٹ ہے۔ میں اس اکاؤنٹ میں گئی نہیں ہوں، آنیسٹلی آپ سے بتاؤں کہ بزی نہیں ہوں آج، جی فہیم بھائی پر سے شیئر کر لینا ویریفیکیشن کے لیے کہ واقعی ہیں، کیونکہ پھر ہمارے لوگوں کا جو ہے مائنڈ ڈائیورٹ وغیرہ یہ نہ کیا جائے، اس کا خاص خیال نہیں، رکھنا ہے ہاں آپ ہاں، نہیں میں اور ایک اور میں جی نے بتانا تھا کہ میں نے ان کا بھی بتانا تھا، وہ بھی میرا لائیو آتی ہے، ایک اور سسٹر ہے، وہ کہتی تھی کہ میں اپنا ووٹ بائی پوسٹ بھیج رہی ہوں۔ پوسٹ نہیں پتا مجھے اس بارے نہیں میں، وہ نہیں کیسے ہو جاتا سکتا، ہے پوسٹ جی نہیں تو ہو سکتا۔ وہی میں ان کو بتا رہی تھی، پر وہ سمجھ نہیں رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی نہیں میرے ساتھ اور یہاں پہ 2 4 بھائی ہیں، وہ بھی عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے، اور میں اپنا جو ہے نا پتہ نہیں 25 پاؤنڈ لگیں گے اور میں ایسے کر کے بھیجوں گی، پر میں ان کا بھی آپ کو نا ٹک ٹاک کا لنک ویسے بھیج دوں گی، پھر آپ دیکھ لینا کہ واقعی میں کچھ ہے، یا کیونکہ واٹس ایپ وہ فالو بیک بھی اچھا دیتی ہیں۔ یہ میری بہن یہ طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اوورسیز اگر وہ کوئی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان جا کے وہاں پہ ووٹ کاسٹ کریں، تو ان کو روکنے کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، تو کہ وہ لوگ یہ کام کریں کہ بائی پوسٹ جو ہے وہ سینڈ کریں اور ان کا جو ہے نا ووٹ وہ ضائع ہو جائے۔ تو اس پہ پلیز تھوڑا سا نا آپ لوگوں نے ان وہی چیزوں کو چلو بھی میں ٹیکل کرنا ہے، اس پہ دیکھو ویڈیو یہاں بنانی یہ چاہیے۔ تھی انفارمیشن تو میں اتنا تو بتا سکتی تھی، دیکھو اب وہ ایک ہے، ان کے ساتھ میرے خیال 3 4 اور لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ بائی پوسٹ بھیجیں گے، اور وہ لاہور کی رہنے والی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں وہ سسٹر تو ماشاء اللہ خان سے ملی بھی ہوئی ہیں، تو میں ان کا بھی بھیجوں گی لنک نا بھائی اسمنت کو کہ یہ والے بندے ہیں، پھر ہو سکتا ہے اللہ وہ لائف بھی آتی ہیں، چلو بندہ کمنٹ میں جا کے بندہ بات کر سکتا ہے، یا بندے کو وہ لے بھی لیتی ہیں، میری فرینڈ بنی ہوئی ہیں اینی وے، تو میری بات ان کو نہیں سمجھ لگ رہی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کوئی ہمارے بھائیوں یا بہنوں کو ان چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو آپ ان چیزوں پہ مبارک ہو بالکل جنگلی جو ہے نا صاحب۔ اس جی پہ وہ جی، نہ کریں۔ آپ دیکھیں ایسے جی ہی اگر وہ ایسا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ 3 4 اور لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم ایسے ووٹ بھیج رہے ہیں پاکستان میں، ابھی ظاہر ہے ان کے سنا سنی میں کتنے لوگ اور ہوں گے جو وہ بھیجنے کی کوشش کریں گے، اور حالانکہ ہوں گے ریئلی خان کے ووٹ، ہوں، تو جو جی ان جی، کا اگر جس کو فہیم بتا صاحب سن رہے ہیں تو اس پر اپنا رسپونڈ ہے۔ فہیم صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ بہت اچھی انفارمیشن بہن نے دی ہے، تو اس پر ہمیں انفارمیٹیو ویڈیوز جو بنا کے اس پر بھی کیمپین چلانی پڑے گی۔ اور دوسرا بتانا تھا کہ میں کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرا خیال ہے مجھے جگہ کا نام نہیں یاد رہا، شفیلڈ میں وہ کوئی ایونٹ ہے، وہاں پہ مطلب وہ کر رہی ہیں، سیٹرڈے کو ہے ان کا، شاید کہ سنڈے کو ہے ایونٹ، تو سنڈے وہ کہہ رہی تھی کہ میں کافی ایکٹیو ہوں نا، تو ان کا ہے میرے پاس نا ٹک ٹاک کا، تو میں شیئر کروں گی، پھر آپ دیکھ لینا کہ واقعی یہ فہیم بھائی جانتے ہیں ان کو، یہ ٹھیک ہے فہیم بات۔ بھائی سے بات، جی جی۔ ہاں وہ جانتے ہیں اس کو، یہ سنڈے کو فنڈ ریزنگ کا ہاں ہاں، وہ پروگرام ہے کہہ رہی تھی کوئی ایونٹ ہے، تو میں آپ سے بات کروں گی، تو میں آ تو نہیں وہ سکتی ہوں وہاں پہ، پر میں اپنے ہسبینڈ کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ لانے والے تو وہی ہیں، چھوڑنے والے وہی ہیں، اس وقت فہیم تو بھائی اویلیبل نہیں ہے، آپ پلیز فہیم بھائی کا نمبر ان کو دیجیے۔ میں شیئر کر دوں گا فہیم بھائی سے یہ انفارمیشن، تو انشاءاللہ پھر وہ بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اچھا نام صحیح بتائیے گا دوبارہ، کیا بتایا تھا آپ نے؟
उनका जो टिकटॉक आज मेरी जिनसे हुई ना, वो नोमी सिस्टर है और टिकटॉक पे नोमी से अकाउंट, और वो कह रही थी कि मैं पीटीआई की सदर हूँ टीम की ना, और इवेंट है शेफील्ड में ना, संडे को है मेरे ख्याल से। शेफील्ड में इवेंट है संडे को, चले ठीक हो गया जी। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम। फहीम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं मिसेस फ़हीम बात कर रही हूँ। जी मैम, माशाल्लाह। भाभी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। एक्चुअली फ़हीम नीचे बिज़ी थे तो मैं अभी ये सुन रही थी आपकी ब्रॉड में, तो अभी ये सिस्टर जो हैं वो बात कर रही थी शेफील्ड के फंक्शन के हवाले से, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगी। आप हैं जी इधर? बोले। जी इधर ही है। नहीं, हाँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई क्योंकि मैंने उनका नंबर अपने डाला था पर मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका। फिर मैंने कहा भाइयों को पता होगा, क्योंकि अगर वो पीटीआई वाली हैं तो ऑफ जी कोर्स इन जी भाइयों को भी पता हाँ, होगा क्योंकि ये क्योंकि एक ही टीम है। मैं हैंडल कर रही हूँ, जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आप मुझसे ले सकती हैं, जो भी आप उस इवेंट के बारे में, क्योंकि हम माशाल्लाह से हम लोगों ने यहाँ पे 300 टिकट्स जो हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सेल कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दैट्स गुड। ये है कि आप कहाँ से हैं? मैं बर्मिंघम से हूँ। बर्मिंघम से, ठीक है। तो हाँ, वो आप कह रही थी आपका 1 घंटा तकरीबन लग सकता है। फिर मैं कहा मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी ना, मेरी नहीं बात हो सकी उन सिस्टर से। फिर मैंने कहा कि चलो भाइयों से पूछूंगी क्योंकि ये सभी लोग आप एक ही काम साइमा कर की रहे हैं। बात कर रही हैं, वो टिकटॉक पे होती है ना? हाँ, नोमी सिस्टर जी की नहीं, इस जी मॉर्निंग में बात हुई थी, वो भी एक किसी और की लाइफ पे हुई थी ना, तो वो जी फिर कह रही थी कि मैं कांटेक्ट करूंगी, पर मुझे फिर बात नहीं हुई। फिर जी मैंने कहा आज चलो मैं अपने भाइयों मुझे से बात सॉरी मैं करती हूँ। आपकी बात काट रही हूँ, आज उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह बर्मिंघम से मुझे किसी ने कहा है, तो मैंने उनसे कहा था कि आप उनको कह दीजिएगा, तो वो हमें बता देंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम उनके लिए कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। जी जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भाभी, पहली दफा आई हैं आप। जी जी मैंने कहा फ़हीम तो लगे रहते हैं, तो मुझे बहन का एक सवाल था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता नहीं दूं। नहीं, जरूर, वही जी ना, मुझे बहुत तो नहीं अच्छी पता बात है। ऑनेस्टली को कौन कौन है, जैसे भी बजरक्षी सिस्टर है उनका ही पता चला कि वो माशाल्लाह काफी एक्टिव है। हालांकि मैं ट्विटर पे मैं भी पूरे साल से हूँ, तो मैंने कभी नहीं उनकी सस्पेंड ना सुनी ना गई, और अभी टिकटॉक के जरिए उनसे हुई ना बात, तो ऐसे बंदे को पता होना चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह भी हम करते लोगों हैं। का तो तकरीबन 500-600 हम खवातीन हैं, और हमारी वेकफील्ड में, शेफील्ड में, हैलिफैक्स में, अब जिस बहन से आपकी बात हुई है वो हैलिफैक्स से हैं, हैलिफैक्स में, और यहाँ पर ये जो है लीड्स है, ब्रेडफोर्ड है, हडर्सफील्ड है, शेफील्ड है, हमारी हर जगह हमारी खवातीन की टीम्स हैं। आप जब चाहें आप फ़हीम आपको गाइड कर देंगे। मैं चलिए जितने भी जरूर, भाई इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ब्रॉड में मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग भी मोटिवेट करें, क्योंकि एक खातून का जो है ना इसमें शामिल होना ऐसे है कि जैसे पूरी एक फैमिली का इन्वॉल्व होना, क्योंकि मैं और फ़हीम तो ऑब्वियसली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वो है कि हम दोनों मिलकर ये काम करें, लेकिन आप लोग भी जितने भी इस ब्रॉड में, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ख़वातीन को प्लीज़ मोटिवेट करें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया आप सब भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। अच्छा भाभी, एक मिनट। भाभी, ये जो फरिश्ता है ना, ये जिस वक्त आई थी ना, तो इसके पास एक आदमी था, और फहीम साहब ने इसे बताया, इसने फिर अमल किया, आज इसके पास पूरा मोहल्ला है, और माशाल्लाह। हाँ, लेडीज मेरे हमारी। पास पूरा मोहल्ला है अभी। देखें ये जी, पूरी वुमेन पावर तो इसी को कहते हैं ना। जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, औरतों ने खड़ा किया जर्मनी को। आपको पता है ना कि जब आप हिस्ट्री को देखें तो उसमें जर्मनी का क्या हाल हो गया था। फरिश्ता आपी को हमने इलेक्शन लड़वा देना है यूनियन काउंसिल का, टेंशन ना ले। इंशाल्लाह ताला जो है ना, आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि जो भी इस तरह खवातीन हैं उनको आप अप्रिशिएट करें, क्योंकि मैंने वो जैसे कहते हैं ना, हमने डिवाइड किया हुआ। ये ब्रॉड वाला काम तो फ़हीम करते हैं, ये तो इत्तेफाक से मैं बैठी सुन रही थी क्योंकि वो नीचे बिजी थे, तो मैंने कहा अब चूंकि ये नहीं, फ़हीम बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं तो ऐसे सजेशन में ही देती ना, क्योंकि मेरे उनसे मैं काफी बात करना चाह रही थी कि मेरी बात हो। फिर उनके पास व्हाट्सअप नहीं था, मेरी नहीं बात हुई। फिर मैंने कहा चलो मैं भाइयों से पूछूंगी, ये सभी एक ही टीम होगी। हो सकता है मैंने जी देखी भी हूँ, मैं पीटीआई के जलसे पे गई थी जब हम ये स्मॉल ब्रिज में हुआ था ना, स्मॉल पार्क में, तो इस कहाँ जलसे में पर मैं गई थी। मैं स्मॉल हिथ पार्क जो है, कहाँ पर, सॉरी मैं ज़रा ना मुझे ये लोकेशंस वगैरह का नहीं पता, मैं ज़रा इस अच्छा, मामले में बिल्कुल ये ही जो अभी बर्मिंघम में जो लास्ट हुआ था ना, इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं हुआ, बारिश थी तो बहुत ही कम लोग थे, जी इतने जी ज्यादा जी लोग थे। मुझे पता फिर है। खान भी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा किया था, स्पीच की थी वहां पे, गाड़ी की स्क्रीन पे हमने लोगों ने देखी थी वहां पे।
ठीक। तो इंशाल्लाह ताला आप मैं आपको कहूँगी कि आप जितने भी बर्मिंघम से लोग आना चाहें आप मोटिवेट करें, आप हमसे रब्ता करें। हाँ, मैं उनसे लीफलेट लेना चाह रही थी ना कि मैं अपने व्हाट्सएप पे या फिर मैं अपने फोन पे या इधर उधर लगा दूं, फिर आपके जितने लोगों के पास आपके जाए। पास फहीम का व्हाट्सएप है? मेरा व्हाट्सएप नहीं, मैंने उनका नंबर अपने में डाला था पर उनका व्हाट्सएप नहीं आया था। फहीम का? नहीं, उनका नहीं, मैं जिनकी जो वो कह रही थी कि मैं सदर हाँ, नोमी बहन की बात कर रही हूँ ना, नोमी सिस्टर की बात कर रही हूँ। वो हमारी उसकी हेलीफैक्स की जो है ना उनको हमने बनाया हुआ है वहाँ की प्रेसिडेंट हाँ, हेलीफैक्स। उनसे मेरी बात मैं करना चाह रही थी ना, फिर मुझे नहीं था, फिर मैंने कहा चलो भाइयों से पूछती हूँ। मेरा नंबर आप फरिश्ता सिस्टर, आप ना सफीना बहन को ना फहीम भाई के नंबर पे सॉरी इनबॉक्स पे आप अपना जो है ना वो शेयर कर दे, तो वो खुद आपसे डायरेक्टली जो है ना लिंक में रहेंगे। ये बेटर है अब कि आप एक सफीना दूसरे को सिस्टर कौन सा लीफलेट है, भी मुझे शेयर ये कर बता दें। दीजिए। जी एक और ठीक बात है ना सफीना भाभी, आपका वो जो है अपना रुक्सी आप ही हैं, उनका है कांटेक्ट नंबर आपके जी पास? जी 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 वो तो मेरे तो घर आप भी ऐसा उनकी करें ना, मुलाकात हुई आप थी। ऐसा करें ना, अपना फरिश्ता आप ही, आप रुक्सी आप ही से कांटेक्ट करें, ठीक है? तो वो आपस चलो में ठीक है, आप लोग सेटिंग कर लें, ठीक है? ठीक है ठीक ठीक है ओके ओके ठीक हाँ, ठीक। है उनका है, उनको मैं कर लूंगी। ठीक हाँ ठीक जी, ठीक ठीक है हो गया, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। हाफिज भाभी, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर कमिंग, जी थैंक्स। अनायत अल्लाह चलें आगे। अभी आप सबको अभी भी बहुत खालिद बहुत भाई आए बहुत हैं। बहुत जी शुक्रिया। जंगवी भाई, पंजाब के सियासत पर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस पर अब बात हो रही थी, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, और पीटीआई की पोजीशन आपको कितनी मजबूत लग रही है दूसरों के मुकाबले में? जी जंगवी भाई। जी इनायतुल्लाह भाई, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं करता हूँ, आप दूसरों से लें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं थोड़ी देर में करता हूँ बात आपसे। अच्छा, तो फिर ओसी भाई आप इस पे कुछ रोशनी डालें, या अबू हमदान भाई, दोनों में से कोई भी। मैं तो वैसे अनायतुल्ला भाई ये बैठा था नीचे, अभी पता नहीं नीचे बैठा है जो गुजर शेखुपुरिया, तो इनके अभी इलेक्शंस हुए हैं, ज़रा मैं थोड़ा सा उसमें से अपडेट चाह रहा था इधर नीदरलैंड में। तो जो राइट विंग है इंतखाब पसंद एंटी इस्लामिक बिल्डर जी उसकी उसकी मेजोरिटी आई है इस पे, ज़रा कोई किसी भाई को अपडेट है तो करे। जो पहले इलेक्शन हुआ था ना वो 20 हल्कों का, आप उसकी बात कर रहे हैं? शेखोपुरा ये पीटीआई जीत चुकी है। नहीं नायतुल्ला भाई, मैं हॉलैंड की बात कर रहा हूँ, नीदरलैंड की। हॉलैंड अच्छा में जो अभी इलेक्शन हुआ है परसों, अच्छा अच्छा, हालैंड में, हाँ। हॉलैंड में जो तो वो एंटी नीचे इस्लामिक बैठी पार्टी हुई है है। वहां पे, वो जो बिल्डर है ना जिसने कुरान करीम को नाउज बिल्ला जलाने की भी उसने मुहिम चलाई थी, हाँ हाँ। तो वो मेजोरिटी में आ गया ना यहाँ पे अल्लाह। नीदरलैंड में। ये मैं इसलिए कह रहा था कि उससे गुजर के पास अपडेट होती तो हमें थोड़ा इसमें करता। तो वो नीचे बैठी हुई हैं मेरे ख्याल में इस वक्त, वो खाना बना रहे थे, तो अभी वापस आ जाएंगे, फिर उससे ये सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो हमदान भाई आप शुरू हो जाएं, जो कहना है आपने उसके मुतालिक, जो आपका इल्म है उसके मुतालिक बात करें। सर जी आप अपना सवाल दोबारा से रिपीट करें तो मैं इस पे जो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये बदमाशों को उतारते हैं, पता नहीं किस किस को उतारते हैं, तो उसका मैंने मिसाल ये दिया था, पंजाब इलेक्शन जब हुआ था लास्ट ईयर, तो वो 20 में से 17 नशिस्तें जो थे वो पीटीआई जीत गई थी, इसके होते हुए कि बाप वजीर आज़म, बेटा वजीर आला, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन फिर भी नहीं जीत सके, और उस वक्त आवाम में इतना जोश नहीं था जो आज है। तो इस मौजू पर आप क्या कहते हैं कि ये जज्बात क्या उससे आगे ज़्यादा बढ़ेंगे, या ये बदमाशों को देख के कमज़ोर हो जाएंगे? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, तो आपका क्या ख्याल? सर उसका अपना कौन इनायतुल्लाह भाई, उसका आपने एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया अभी कुछ हलकों में, जो इन्होंने आवाम को अपना तकब्बराना अंदाज में कहा है कि तुम जो भी करो, ठीक है, उनको कुत्ता कह के मुखातिब भी किया है, और फिर आवाम ने उनका जो रद्दअमल देखा, उनके जो कपड़े भी उतरे, उनको डंडे भी पड़े। तो सर आवाम का टेम्पर तो सबको पता है किस नहज पे पहुंच गया है,
آپ تو جنگ والی ایسی بات کوئی بھی کر رہے ہیں، جنگ بدماشی، میں جو ہوا. جی ایسی کوئی بھی بدماشی یہ کرتے ہیں تو سر اس بار جو ہے عوام ان کو بالکل بھی، میں تو کہتا ہوں سر ان کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، عوام نے ان کے ساتھ وہ حشر کرنا ہے اگر ان لوگوں نے اس دفعہ کوئی ایگزیکٹلی بدماشی کی. ایگزیکٹلی جی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی کوئی بھائی، ابھی میں بھول گیا ہوں، میرے خیال میں عظمت حسین بات کر رہے تھے کہ کے پی کے میں پرویز خٹک نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ بھائی فی الحال آپ ادھر رہیں اور ان کی سیٹ جیت کر پھر ادھر آئیں. دیکھیے میں صرف اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرویز خٹک اگر اس وقت نوشہرہ میں کونسل کا الیکشن لڑے تو وہ جیت نہیں سکتا. یعنی وہ مکمل طور پر اس کی سیاسی زندگی ختم ہو چکی ہے. تو یہ 46 سیٹیں جو ہے نا کے پی کے ان میں سے ایک سیٹ بھی میں جتنا تجزیہ کیا ہے، یا پہلے الیکشن میں 2018 میں جو تجزیہ تھا اس کا میرا ویلاگ پڑا ہے، الحمدللہ ایسا ہی آیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ 4 سیٹیں جائیں گے، باقی سارے کے ساری پی ٹی آئی، تو ایسا ہی ہوا تھا. بلکہ اس وقت صرف 3 سیٹیں لوز ہوئے تھے اور باقی ایک اور بھی زیادہ ہو گیا تھا. تو میرے خیال میں کہ یہ چیزیں کہ ان لوگوں کو کھڑا کرنا، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنا سکتی ہے، اس کو چلا نہیں سکتی، اس کے لیے ووٹ نہیں لا سکتی. یعنی ابھی جہانگیر ترین بہت بڑا تیر مارے گا، تو بہت زیادہ بڑا تیر جب مارے گا لودھرا میں، تو لودھرا میں کیا اس کا اپنا بیٹا جب الیکشن کے لیے کھڑا تھا تو 28,000 ووٹ کم لیے تھے. تو کیا وہ جا کے پورے پنجاب کی 12 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور اس وقت پورے پنجاب میں جو ٹرم آئل ہے نا، یعنی پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ ابھی ان کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. تو ہمیں اگر یہ دل شکنی کی بات ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. یعنی جتنا زیادہ امید رکھو اتنی زیادہ کامیابی ملتی ہے. اور اس وقت تو تقریباً پی ٹی آئی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، وہ تو جتنی بھی سرویز ان کے اپنے آئے ہیں ان سرویز میں دیکھ لے تو ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے، بھائی بہت پتلے ہیں. تو الیکشن ڈے پر تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ لوگ یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ خونی الیکشن ہوگا. دیکھیں جی، خون تو ہم نہیں چاہتے، لیکن انقلاب جب آتے ہیں نا، وہ یا تو ڈنڈے کے یا بندوق کے زور پہ آتے ہیں یا ووٹ کے زور پہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ووٹ کے زور کا انقلاب ہوگا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. تو جی ابھی خالد محمود بھائی آئے ہیں زبردست. تو خالد بھائی بتائیے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جی لالا، سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. سلطنت وعلیکم دنیا السلام. کے وعلیکم مجاہد کو السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم. وبرکاتہ. لالا سوال کون سا تھا؟ سوری. سوال یہ تھا کہ اس وقت پنجاب اصل میں وننگ فیلڈ تو پنجاب ہے نا، بالکل جی لالا. 145 سیٹیں ہیں. اب کے پی کے میں 47 سیٹس ہے، پنجاب میں 145 سیٹس ہے، سندھ میں 62 سیٹس ہے، تو بلوچستان میں ٹوٹل 17 سیٹس ہے. تو وننگ فیلڈ تو پنجاب ہے نا. بالکل. تو ہم پنجاب کے بارے میں یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی سے بدماش لانے انہوں نے شروع کر دیے ہیں اور کوئی قاتل وغیرہ اس طرح. تو میں نے کہا کہ یہ الیکشن ڈے پر یہ عوام کے سامنے، یہ ہر علاقے میں ہوتا ہے، یہ تو گاؤں میں ہوتا ہے، قصبے میں ہوتا ہے، تحصیل ضلع میں ہوتے ہیں بدماش. لیکن بدماشوں کی حیثیت ہمیں معلوم ہے پھر آخر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ الیکشن ڈے پر. جیسے جنگ میں آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا وہ آدمی کے ساتھ، وہ بھی تو بڑا بدماش تھا نا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ لالا دراصل اس وقت اور اس بار الیکشن جو ہوگا اس میں ٹوٹلی اگر کہیں نا تو وہ سناریو بالکل چینج ہوا ہے. جو اگر اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اگر میں کہوں تو اس طرح کہوں گا کہ زمینی حقائق اور عوام کا رد عمل کچھ اور ہوگا اس مرتبہ. کیونکہ جس طرح جوش و خروش عوام میں بھرا ہوا ہے، عوام اس بار نکلنا چاہتے ہیں اب ووٹ ڈالنے کے لیے. عوام کو اس دفعہ الیکشن سے کافی دلچسپی ہے. پہلے کے مقابلے میں اگر میں یہ کہوں کہ نسبتاً
اگر اس طرح کہا جائے کہ پہلے مثال کے طور کے اوپر ٹرن اوور اگر رہا ہوگا 50%، تو اس دفعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 80 86 90% کے قریب رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ عوام اس وقت دلچسپی لے رہے ہیں آئندہ انتخابات میں، الیکشنز میں، تو عوام جس طرف جائیں گے یا الیکشن میں اگر جس طرح میں نے کہا دلچسپی لے رہے ہیں، تو وہ اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے، وہ اپنے ووٹ کی نگرانی بھی کریں گے، اور پھر بدمعاش ہوں یا جو بھی ہوں تو پھر عوام کے سامنے بدمعاش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ بدمعاش اسی وقت ہوتا ہے جب وہ عوام کے اوپر حاوی ہو جائے۔ جس وقت عوام اتحاد کر کے اکٹھے ہو جائیں تو پھر ایک لنڈا لوفر لفنگا یا کوئی غنڈا آ کر عوام کے اوپر اپنا قابو نہیں پا سکتا۔ یہ لفنگے، یہ لنڈے اور یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک اور فضلانڈو کے غنڈے انشاءاللہ یہ عوام کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ غنڈہ گردی ہوا کرتی تھی، کسی وقت ہوا کرتی تھی، آج غنڈہ گردی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح عظمت بھائی ایک لفظ یوز کیا کرتے ہیں، تو میں وہی لفظ یوز کروں گا کہ عوام چارجڈ ہے۔ عوام بالکل، اب میں اگر کہوں تو ان کا صبر کا جو پیمانہ ہے نا، تو وہ لبریز ہو چکا ہے، اب پیمانے چھلکنے کو ہیں۔ اور اگر انہوں نے اس طرح کے کچھ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی یا کچھ اس طرح کی وارداتیں ڈالنے کی کوشش کی یا عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی، جس طرح کے پہلے الیکشنوں میں چرایا گیا تھا، تو پھر اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ تھوڑا سا اور میں اگر پیچھے جاؤں تو بات تو لالا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، بات تو 4 حلقوں سے شروع ہوئی تھی اور 4 حلقوں کے کھولنے کے لیے دھرنا دیا گیا تھا۔ پھر 4 حلقے انہوں نے نہیں کھولے تو کھولنے والے نے پورا پاکستان کھول ڈالا، اور اس طرح کھولا کہ لگ پتہ گیا ان کو بھی کہ کھلتا کس طرح ہوتا ہے۔ ان کی نسلیں کھول ڈالیں، ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، یہ سرخ آنکھوں کے ساتھ روتے رہے اور کھولنے والا ان کو کھولتا گیا۔ وہ شوکت خانم کا لال ہے، وہ پاکستان کا بیٹا ہے۔ جس وقت پھر وہ کھولنے پہ آیا نا، ابھی تک تو وہ کھول نہیں رہا، ابھی تک تو خاموش ہے، صرف تھوڑی سی زبان کھولی اور ان کی عزت آسمان کی بلندیوں سے پاتال میں چلی گئی، زمین بوس ہو گئی، زمین کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اگر وہ کھولنا شروع کر دے گا تو پھر یہ ایسے کھلیں گے کہ ان کو کوئی ڈاکٹر بند نہیں کر سکے گا۔ 4 حلقے کھولنے کی بات اس نے کی تھی اور پورا پاکستان کھول ڈالا تھا۔ اگر اس قسم کے ہوچے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے یا کچھ اس طرح کی کاروائیاں کی گئیں تو وہ تو 4 حلقوں کی بات تھی، یہ تو پورے پاکستان کی بات ہے۔ اور پھر وہ کیا کرے گا یہ ان کو بھی پتہ ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی پتہ ہے اور ان کے سہولت کاروں کو بھی پتہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے گا۔ 4 حلقوں کے اوپر اگر وہ 126 دن بیٹھ سکتا ہے تو پورے پاکستان کے لیے پھر وہ کتنا بیٹھے گا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ انشاءاللہ یہ اس قسم کی کارروائی نہ کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ کر سکتے اس لیے نہیں کہ اس وقت عوام ان کے ساتھ ہے، عوام اپنے عمران خان کے ساتھ ہے اور عوام اپنے ووٹ کا تحفظ کرے گی، اور کر سکیں گے نہیں کیونکہ ان کے دل میں ہراس ہے، خوف ہے کہ اگر وہ باہر آ گیا تو پھر وہ جو ان کے ساتھ کرے گا وہ سب کو پتہ ہے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو لالا۔ خالد آپ سن رہے ہیں؟ اللہ جی۔ اچھا خالد، میں کچھ 2 مہمان میرے آئے ہیں، میں ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، آپ براڈ کو چلائیں پلیز۔ جی لالا ٹھیک ہے جی۔ اوکے، تھینک یو سر۔ جی محمود بھائی، آپ کی بات کے ساتھ میں ایڈ کروں گا، آپ کہہ رہے کہ 126 دن بیٹھ گئے تھے تو مزید کتنا بیٹھ سکتے سر؟ میں آپ کو یہ اس میں ایڈ کروں گا کہ اس بار اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے نا سر، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات جو ہے بیٹھنے والی وہ 2 یا 3 دن سے زیادہ جائے گی۔ اس بار جو عوام کا ٹیمپر بھی ہم سب کو پتہ ہے، سب نے دیکھا ہوا ہے، تو 2 یا 3 دن میکسیمم جو ہے نا ان کی جو ہے نا گیم ہے، پورا آپ اس کو جو ہے نا پھر ٹرن آؤٹ آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے سر۔
ویل سیڈ حمدان بھائی، زبردست. میں ابھی اس کے اوپر کومنٹ یا وہ فہیم بھائی کی زبان یوز کروں، ری بٹن دے دوں تو بالکل میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. اور اس کو میں ساتھ میں اس طرح ایڈ کروں کہ الیکشن والے دن اگر خدا نہ خواستہ یہ کچھ اس قسم کی واردات ڈالنے کی کوشش کریں گے، کچھ اس قسم کی حرکت کریں گے، تو وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے. میں پھر اپنے آپ کو تحریک انصاف سے علیحدہ کر کے ایز اے پاکستانی سٹیزن میں یہ بات کروں گا، اور یہ صرف اور صرف ایک پاکستانی نیشنل اس کو تحریک انصاف کا موقف نہ سمجھا جائے، کیونکہ ان دنوں میں جو بات بھی ہوتی ہے نیگیٹو تو وہ تحریک انصاف کے پلے ڈال دی جاتی ہے. میں علل اعلان کہتا ہوں کہ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ میں اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں، ایز اے پاکستانی سٹیزن کر رہا ہوں. اس سے تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں، یا نہ کوئی تحریک انصاف کا موقف ہے. اب میں بات کرنے لگا ہوں، پھر بغاوت شروع ہوگی، اور بغاوت ایسی شروع ہوگی کہ گلیاں لال ہو جائیں گی، گلیاں سرخ ہوں گی. اور جس بات کا ہمیں ڈر ہے، اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو، اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر اس قسم کی حرکت کی گئی تو پھر سرخ انقلاب آئے گا، جس کو خان صاحب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تحریک انصاف اور پاکستانی کی حیثیت سے، کہ ریڈ ریولوشن نہ آئے، سرخ انقلاب نہ آئے. اگر سرخ انقلاب آیا، انہوں نے یہ حرکتیں کی، تو پھر سرخ انقلاب آئے گا، پھر خون سے نالیاں اور گلیاں لال ہو نظر آئیں گی، آپ کو لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں گی. پھر بچاتے پھریں اور کرتے پھریں، حکومتیں بھی کرتے پھریں اور حکمرانیاں بھی کرتے پھریں، اور اپنے آپ کو وردیوں میں بھی ملبوس پائیں، اور اپنے آپ کو وردیوں میں سجا کر عوام کے اوپر حکمرانی کریں اور قانون نافذ کرتے پھریں. پھر نہ رہے گا بانس، نہ رہے گی بانسری، عوام ہی نہیں رہے گی تو پھر قانون کس کے اوپر ہوگا؟ پھر قانون نافذ کرنے والے ہی نہیں ہوں گے، وہ خس و خاشاک کی طرح مٹ جائیں گے. سمندر عوام کا یہ سمندر ان کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا. میں یہ اپنے بل بوتے پہ کہہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. اس طرح کیا ایٹماسفیئر نہ بنائیں کہ تمہیں خون سے تاریخ لکھنی پڑے. اگر خون سے تاریخ لکھی گئی تو پھر کچھ اور ہی ہوگا. پھر دمادم مست کلندر جس وقت ہو جائے گا نا، تو اللہ ہی رحم کرے پھر آپ پر بھی اور پاکستان پر بھی. اوور ٹو یو جی. زبردست بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے. وسیع بھائی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. جی بالکل خالد محمود بھائی، السلام علیکم جناب. تو بڑی زبردست باتیں کی ہیں جی، کہ یہ آپ یقین کریں کہ یہ جو کمنگ الیکشنز آ رہے ہیں، متوقع ہیں 8 فروری کے، تو ہم یقین کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آخری موقع ہے. یہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی آخری چانس نہیں ہے، یہ فوجیوں کے لیے آخری چانس ہے. کہ اگر اس میں جس طریقے سے خالد بھائی نے بھی بات کی ہے کہ اگر اس میں غدر مچا تو پھر نہ رہے گا بانس اور انشاءاللہ نہ رہے گی بانسری. تو یہ جو ساری ان کی ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہماری ایلیٹ ہے، 1% پاکستان کی ایلیٹ ہے، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے جو ایک سسٹم ڈیزائن کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک عام شہری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ، نہ اس کی عزت جان مال کا تحفظ ہے، نہ اس کی کوئی بچوں کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کے بچوں کے لیے صحت کی کوئی سہولیات ہے، نہ وہاں پہ روزگار ہے. یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹلی فیلڈ اسٹیٹ ہے. 1% جو اشرافیہ ہے انہوں نے اس کو، اور اگر ابھی انہوں نے ہاتھ کھولا نا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہاتھ کٹے گا، اور وہ تاریخی طور پہ ہمارے لیے بڑے فخر کا دن ہوگا. خالد محمود بھائی، وہ کوئی یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، بلکہ اللہ کرے کہ ایسا ہو. شاید ہو سکتا ہے میرے ویو سے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہوں، لیکن چونکہ یہ جو 1% ایلیٹ ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے پورے ایک سسٹم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ میرے آپ کے لیے سسٹم نہیں کھڑا، رائٹ. تو ہمیں یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آخری موقع ہے، اور اگر کوئی ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ آخری موقع ہوگا. تو اوور ٹو یو سر. جی جنگوی صاحب. رولے چنگوی دے.
चंगा दे हो हाँ जी हमदान भाई। ये आपने पॉइंट सुना महमूद भाई का, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें जी? पता नहीं यार, मैं था नहीं अभी 3 मिनट 4 मिनट पहले, तो मुझे ये जो अभी बात कर रहे थे महमूद भाई के खून की नदियां बहेंगी लाशें उठेंगी, इस पे कर रही है बात, ये किस पे? ओ किसने कहा खून की नदियां बहेंगी लाशें उठेंगी? ओ भाई किधर लेकर जा रहे थे डिबेट को? हम तो कितने भाई खुश होने हो जंगी। नहीं नहीं नहीं, वो खालिद भाई ने ये कहा जो मैंने बात सुनी है कि खालिद भाई कह रहे हैं कि मैं एज अ रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान। जी जी अजमत भाई। खालिद भाई ने ना आज वो फिल्म देख ली है ना सनी देओल की, जिसमें बोलता है काजल इस दहलीज पे बारात आई तो लाशें उठेंगी लाशें लाशें उठेगी लाशें। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ। नहीं खालिद भाई, आज कौन सी फिल्म देखी है, सच्ची सच्ची बताओ। अब फिल्म नहीं, नमाज पढ़ी है जुमे की। वो फिल्म नहीं, पिछले एक हफ्ते में द रिटर्न ऑफ ग्रेट जंगवी। टू बी ऑनेस्ट जंगवी, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, ड्रामे देखते हैं। ना जी ना ना ना। फिर क्या देखते हैं? शेर पढ़ के सुनाता हूँ। आंख लग जाए तो फिर आंख कहाँ लगती है, आंख लग जाए तो फिर आंख कहाँ लगती है, इश्क वालों पे तो नींद हराम होती है। जिस दिन से आंख लगी है इमरान खान के साथ और तरीके इंसाफ के साथ, वो आपने कमों भी गए ऐसी। नहीं हमदान भाई, जी जी अल्लाह हाफिज, क्यों चाह पक्की कोई नहीं थे, अल्लाह हाफिज के नहीं फरिश्ता सिस्टर आपने नहीं जाना, जब तक मैं बैठा हूँ आपने नहीं जाना है, मैं भी जा रहा हूँ फिर आप चली जाना। हमदान भाई वो आपने क्या कह रही है? नाम पहचान लूं और बात, मुझे मैं इतने दिन हो गए आती, मुझे ना नाम याद हुए हैं और ना भाई पता है कि कौन से। चौधरी भाई को मैं पहचान लेती हूँ। चौधरी कौन सा है? उसको हम नहीं पहचानते। वो जिनकी आवाज चार भाई से मिलती है, वो वाले भाई। चौधरी चौधरी वो जिन्हें 24 घंटे कोप पाई हुंदी मोढे नाल। हाँ जो पता नहीं क्या चौधरी भाई तेरी कट्टर पंजाबी बोल रहे हैं, ओंदी गल कर रही है। हाँ ठीक ठीक ठीक, चौधरी मुदस्सर, वो जो 24 घंटे ही मोढे रखी होंदी, मोढे रखी होंदी है। हम लोग एक पटरी के बंदे हैं ना, इसलिए। नहीं फरिश्ता बहन, मैंने ये जो बात की है मैं कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये मुझे पता है क्या कहती है मुझे भी डिप्रेशन हो गया है तुम्हारे साथ। हर वक्त इंटरनेट, ब्रोड्स, फेसबुक, इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, फार्म पुर किए हैं नहीं किए हैं, फहीम भाई का वो सारा सिस्टम, तो सारे गजनी बने। इसमें मैं भी आपका भाई हूँ, मेरा भी यही हाल है। आपका तो मैंने अपने कानों से सुना है, जिस वक्त आपको आपकी एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी मैं सुन रहा था उस वक्त। हेलो हमदान भाई, तो मैंने अभी किस टॉपिक पे बात करनी है? ऐसे नहीं करो, ए जड़ा जड़ा मैं शुरू कीता ऐसे तय कर लो। चौधरी भाई वाले थे। नहीं जी, आप कितनी देर हो रहे हैं भाई? मैं सारी रात ही पे ही बात कर लो, नीचे अहमद भाई है, इनसे भी बात कर लो। अच्छा अजमत भाई दूध पी लिया ने, मेरा हाल है नींद आ गई ने अजमत भाई नु फीडर ला लिया। हाँ जी हाँ जी। अहमद सुल्तान मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अजमत भाई हमें यहाँ पे सुलाने आते हैं, लोरियां सुना सुना के, उनकी आवाज ऐसे बोलते हैं ऐसे कि बंदा जो है ना सो जाए। रोला डालती हूँ, चली जाती हूँ। खुद हमारी भाभी ने, मेरा ख्याल है अजमत भाई को फीडर में दूध डाल दिया होगा कि पी जा और सो जा अब ना। नहीं फरिश्ता सिस्टर, आपके शोर के लिए तो मैं बैठा हूँ, ऑनेस्टली आप शोर डाला करें मेरी बहन। ये मुझे कोई भी नहीं जानता, ना अजमत ना ये अहमद भाई नीचे आए हैं, ये कोई भी मुझे नहीं जानता, मैं तो आपको सुनने के लिए आता हूँ, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा जी, मैं आपका अच्छा अगली बात करते हैं जी। अच्छा अहमद सुल्तान भाई, वेलकम जी आपको सल्तनत इमरानिया के एक मुजाहिद की तरफ से इस ब्रोड पर खुश आमदीद। जी शुक्रिया। मैंने भी कहा कि कुछ सियासी टॉपिक जो होता है वो स्टार्ट किया जाए। मैं खबरों को और जो सिचुएशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ, और लगता है इस तरीके से है जिस तरीके से टाइम जो होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो होता है वो निकला जा रहा है,
اور اسٹیبلشمنٹ جو ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ دے آر ٹائٹننگ دا اسکروز، تو وہ اپنا شکنجہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن میں عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہوتا موقع ہی نہیں دیا جائے گا